مجھے اور میرے بھائی کو لڑوانے والا، ہم لڑنے والوں کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے بجائے لڑوانے والے کے۔ اس نے تو جو جھک مارنی تھی وہ مار لی، ہم نے۔ نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ پھر میری جہالت، میری لا علمی، بے خبری مجھے امبیرس کر رہی ہے، میں شرمندہ ہوں، اس کے علاوہ میرے پلے ہے کچھ نہیں۔ نئی دہلی سے سرت کاکڑ لکھتے ہیں۔ اب یہ سرت ہو سکتا ہے، سرت ہو سکتا ہے، یا سرت ہو سکتا ہے، زیر زبر پیش میں نہیں جانتا۔ اور یہ کمال پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ان فاصلوں کا ہے جو شاید ہمارے اندر تھے نہیں یا ہونے نہیں چاہیے۔ آج نہیں تو کل، میں نہیں تو میری اولاد یا اس کی اولاد یا میری اولاد کی اولاد کی اولاد، اللہ کرے وہ دن دیکھے جب یہاں اس خطے میں میچورٹی ہو اور جنگوں کے، جھگڑوں کے، نفرتوں کے علاوہ کوئی کاروباروں میں بعضوں کا دل دکھتا ہے یہ سوچ کے کہ 100 سال کی جنگیں لڑیں، یورپ کو عقل آ گئی، ہمارے سامنے ایک ماڈل موجود ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن بہرحال پھر معافی چاہتا ہوں کاکڑ صاحب، یہ سرت کاکڑ یا سورت یا سرت نئی دہلی سے، وہ کہتے ہیں برٹش حکومت نے ہمیشہ تقسیم اور حکمرانی، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی پالیسی، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ یقین رکھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے مشترکہ ہندوستان کو تقسیم کیا اور اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کشمیر کو ان کے درمیان چھوڑ دیا؟ کمال کا سوال ہے، لیکن اس طرح کے فورمز پہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا کر ہی دیا۔ ہم اگر دو بھائی ہیں اور کسی بھی وجہ سے ہم نے باپ کی وراثت الٹیمیٹلی تقسیم ہونی ہوتی، کاروبار علیحدہ ہو بھی گیا، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ میں اور میرا بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے کی نفرت میں مبتلا ہو جائیں؟ یہ سوال اس لیے بھی کمال کا سوال ہے، اور یہی ہمارا زوال ہے۔ جنگ آزادی مل کے لڑی تھی، وہ مسلمان سولجرز کو یہ لگا کہ وہ جو کارتوس ان کو دیے جا رہے ہیں ان میں سور کی چربی ہے۔ جو ہندو سولجرز تھے ان کو لگا کہ یہ گائے کی چربی ہے۔ اکٹھے کہاں ہوئے، ہم اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کی چربیاں نکال رہے ہیں، نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بات جو آپ نے کی ہے وہ ٹھیک ہے، صدیوں کا یہ ہمارے ہاں بھی یہ مت ہے، ہمیں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت ہی۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر بر صغیر پہ 8، 8.5، 900 جتنا بھی کہتے ہیں یا لکھا ہے کتابوں میں، اگر حکومت تھی تو خدا کے لیے اس کو پروب کریں تھوڑا سا کہ عام مسلمان کے سال میں تھا۔ اس کے لیے میں ایک دلیل دیا کرتا ہوں کہ جو مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی، ہمارے ساتھ تو جو ہمارے حکمران 1947 کے بعد بابائے قوم کے رخصت ہونے کے بعد جو ہمارے ساتھ کر گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم نے خود اپنے ساتھ جو کر دیا، ہم نے نہیں، ہماری رولنگ ایلیٹ نے، ہماری اشرافیہ نے۔ تو خدا کے لیے یہ کبھی سوچیں کہ جب جسے کہتے ہیں سلاطین دہلی اور پھر مغل، کامن مسلمان کا حال کیا تھا، یہ آپ جان لیں۔ عام ایلیٹ ہے، پاکستان الحمدللہ بنا، قائم ہوا، اس میں ایلیٹ حکمران ہیں، آج بھی عوام تھکے کھاتے پھر رہے، روتے پھر رہے ہیں۔ آٹا مہنگا ہو گیا جی، دال مہنگی، آٹے دال سے ہی باہر نہیں نکل رہے بھائی، سبزی مہنگی ہو گئی جی، ترکاری مہنگی ہو گئی جی، کروڑوں بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر ہے، یہی حال آپ کا ہے۔
تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور ایک بات بند کر دیں آپ بھی اور ہم بھی, لیٹ اسٹاپ بلیمنگ مجھے اور میرے بھائی کو لڑوانے والا. ہم لڑنے والوں کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے بجائے لڑوانے والے کے. اس نے تو جو جھک مارنی تھی وہ مار لی, ہم نے کیا کیا؟ سو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بہت ہی اذیتناک ہے. اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں, ہندوستان دیکھیں بات سنیں, میری بات غلط ہو سکتی ہے, میری نیت غلط نہیں ہے, میرا رب جانتا ہے. بات غلط ہو سکتی ہے, اندازہ غلط ہو سکتا ہے, میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے, میری نیت قطعاً غلط نہیں ہے. اسی کو ایک قدم میں آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. کہانی کیا ہے, غربت کیا ہے, جو بھی ہے, جو دکھ ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. ہندوستان کا مشرق مغرب شمال جنوب نہیں ملتا آپس میں. اتنی بولیاں, اتنی زبانیں, اتنی ذاتیں, یعنی ایک ایسا گلدستہ جس میں ان گنت پھول ہیں, عقائد اور نظریات اور رنگ اور شکلیں اور ٹھیک ہے بولیاں اور کلچر اور خوراکیں, اور ان میں ایک جڑت تھی, گلو سمجھ لیں آپ, وہ تھا سیکولرزم. تو ہمارے آپ کے درمیان یہ دنیا میں رولنگ ایلیٹ نہیں بندے مارے ہیں یا مروائے ہیں, کامن آدمی نہیں. کامن آدمی کی اپنی دنیا ہوتی ہے, اس کو تو پھر زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں, اس کو برین واش کیا جاتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو منوور کیا جاتا ہے, اس کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے, اس کو مسمرائز کیا جاتا ہے. تو بھائی عام آدمی کا کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کتنا بھی برا ہوں, میں ایک بھوک سے بلکتے بچے کو, یا ایک بچہ گاڑیاں صاف کر رہا ہے, تو اگر میں نارمل آدمی ہوں تو دل تو میرا دکھے گا. تو میں تو نہیں پوچھوں گا کہ یہ بچہ جون جولائی میں میری ایئر کنڈیشن گاڑی کے باہر کھڑا اگر وائپر لے کے, اور اس کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے گاڑی کی سکرین تک یا ایس یو وی کی سکرین تک, دل تو دکھے گا. یہ ایک ایلیٹ ہے, ان کے پتہ نہیں کیا موٹیوز ہوتے ہیں. میں تو چونکہ کبھی یہ رولنگ ایلیٹ کا تو میں کبھی حصہ نہیں رہا, موقع ملا بھی تو میں نے دھتکار دیا, چونکہ مجھے لکھنے پڑھنے کے علاوہ کسی کام سے دلچسپی نہیں ہے. تو بات تو آپ کی 100% درست ہے. اللہ کرے اختلاف, اونچ نیچ یہ سگے بھائیوں میں ہو جاتی ہے تو قومیں ہیں, کلچر ہے, ہمارا دین, آپ کا مذہب, یہ بھی باہمی احترام. ہمیں تو تربیت اور طرح کی ہے, تعلیم اور طرح کی ہے, لیکن بہرحال جو بھی ہے گرینڈ ٹوٹل میں سوائے شرمندگی کے, پسماندگی کے, غربت کے, اسرت کے, جہالت کے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. لیکن بڑکے ہیں اس کا میں تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہی ہے نا کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں,